ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، ابھی ہم نے عشق و عقیدت سے لبریز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی، جس نے آنکھوں کو نم کر دیا اور اس محفل کی فضا کو درود و سلام کی خوشبو سے معطر کر دیا۔ تو آئیے میں دعوت دیتا ہوں سیرت النبی کے عنوان پر ایک تقریر پیش کرنے کے لیے محمد اشرف شیگاؤ کو تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ معزز صدر جلسہ، ذیشان مہمانان عظام اور سامعین کرام، مجھے آج جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کسی بھی شخص کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے عالم دین ہو، مفتی ہو، قاری ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، کوئی بندہ ہو، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو انتقال کر گیا، کتاب بند، سوانح ختم، مگر ایک میرے آقا کی ذات ایسی ہے جن کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، جن کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے سجائے، پہلے جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھ کو بھی بلایا، آپ بھی تھے اور میں بھی تھا، ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھ کو بلایا، نہ آپ تھے نہ میں تھا، صرف رسول تھے، انبیاء تھے، پیغمبر تھے، ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں تم کو کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا میرا حبیب۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا صدیق کا یار۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا بلال کا غمخوار۔ تو آج میرے ساتھ عہد کرو، جب آئے گا میرا پیارا تو اس پر ایمان لاؤں گے۔ تو پھر مجھ کو کہنے دو، رب نے جو دوسرا جلسہ سجایا اس کے سامعین رسول، انبیاء، پیغمبر، خدا اور موضوع شان مصطفیٰ، میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو جو کچھ بھی دیا چن چن کر دیا۔ میں یوں کہنا چاہوں گا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا تو مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا۔ تو یہ بھی ماننا چاہیے کہ اگر رب کے خزانے میں کوئی اور بیٹی اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا۔ حسن دیا تو اعلیٰ، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں جب اللہ نے حسن بنایا اس کے 100 حصے کیے، 99 حصے ایک سائڈ، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا ٹکڑا صرف حضرت یوسف کو دیا اور باقی کے 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ حضرت مولانا قاری طیب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو چیز اللہ نے حسن سے اعلیٰ بنائی وہ ہے جمال، اور سارا کا سارا اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اس لیے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پوروے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا مدہوش تھے، ہوش میں آ گئے۔ ہاں مدہوش تھے، جہاں خوبصورت پتھر کو دیکھتے معبود بنا لیتے، بیٹے کو زندہ درگور کر دیتے، بے ہوش تھے، باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے، بے ہوش تھے، تھوک پھینک کر چاٹ لیتے، بے ہوش تھے، پانی پر جھگڑتے، خون کی ندیاں بہاتے، بے ہوش تھے۔ آقا کو دیکھا ایسا ہوش آیا، سامنے جنگل آیا، جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا او جنگل کے درندوں، جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ بے ہوش تھے، آقا کو دیکھا ایسا ہوش آیا، سامنے دریا آیا،
आया, घोड़े की टांगे उठाई, दरिया में डाल दी, ऐसा होश आया कि दरिया भी न डुबो पाया। कश्तियाँ वो अपनी साहिल पर लगाए बैठे हैं, कश्तियाँ वो अपनी साहिल पर लगाए बैठे हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तैराए हुए हैं। वो सहाबा थे, बेहोश थे, आका की तालीमात पर ऐसा अमल किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मगर मुझको निहायत अफसोस है कि आज के इस मुसलमान की जिल्लत परस्ती और बेहोशी पर हज़रत मोहम्मद अरबी आए थे, इस्लाम को इज्जत मिली थी, हमने इस्लाम को जिल्लत की तरफ ढकेल दिया, मुसलमानों को जिल्लत की तरफ ढकेल दिया। मोहम्मद अरबी आए थे, सारी दुनिया को ललकार कर कहा था या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ओ दुनिया वालों मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूँ, गोरे की तरफ भी, काले की तरफ भी, अरबी की तरफ भी, अजमी की तरफ भी। मगर हमें आज मोहम्मद अरबी की खुशियाँ तो याद रही, उनके पैगाम भूल गए। मोहम्मद अरबी आए थे माँ बहनों के सर पर दुपट्टे की हिफाजत के लिए, हमने दुपट्टा उतार फेंका, मर्द बेहया हो गया, मुसलमान मगलूब हो गया। अरे देखो तो सही, आज हमारा मुसलमान किस जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। अगर मोहम्मद अरबी जिंदा होते एक मुसलमान की कैद बर्दाश्त न करते, अगर मोहम्मद अरबी जिंदा होते एक बेटी के सर से उतरा दुपट्टा बर्दाश्त न करते। सहाबा ने नबी की जान की हिफाजत की, नबी के अक़वाल की हिफाजत की, नबी के अफ़आल की हिफाजत की। उन्होंने तो नबी के मुंह से गिरने वाले खून और लात को भी ज़ाया नहीं होने दिया। ओ मुसलमानों, तुमने अल्लाह के दीन की धज्जियां उड़ा दी, नबी की सुन्नतों को घरों से निकाला। आज हमारी खुशियों में, शादियों में सुन्नतों के जनाजे निकल रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। मोहम्मद अरबी को क्या मुंह दिखाओगे। आखिर में मैं नशार पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नशपा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर उजाले में आ गई दुनिया। सूखे चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, सूखे चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस